جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن دیر کرتا اور اقامت نہیں کہتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا کہ آپ نکل چکے ہیں تب وہ اقامت کہتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 202۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رات ہی میں اذان دے دیتے ہیں، لہذا تم کھاتے پیتے رہو جب تک کہ ابن ام مکتوم کی اذان نہ سن لو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 203۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو الاشعث سلیم بن اسود کہتے ہیں کہ ایک شخص عصر کی اذان ہو چکنے کے بعد مسجد سے نکلا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رہا یہ تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 204۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے چچا زاد بھائی دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ہم سے فرمایا، جب تم دونوں سفر میں ہو تو اذان دو اور اقامت کہو، اور امامت وہ کرے جو تم دونوں میں سے بڑا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 205۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے، اے اللہ تو اماموں کو راہ راست پر رکھ اور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 260۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 208۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے آخری وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کی کہ مؤذن ایسا رکھنا جو اذان کی اجرت نہ لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 209۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مؤذن کی اذان سن کر کہا، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، تو اس کے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 210۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سن کر کہا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اے اللہ، اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی صلاۃ کے رب، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا کر اور انہیں مقام محمود میں پہنچا جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے روز شفاعت حلال ہو جائے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 211۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 212۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئیں،
پھر کم کی گئیں، یہاں تک کہ کم کرتے کرتے 5 کر دی گئیں۔ پھر پکار کر کہا گیا، اے محمد، میری بات اٹل ہے، تمہیں ان 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر ملے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 213۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ 5 وقت کی نماز اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہ سرزد نہ ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 214۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز تنہا نماز پر 27 درجے فضیلت رکھتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 215۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی باجماعت نماز اس کی تنہا نماز سے 25 گنا بڑھ کر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 216۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ اپنے کچھ نوجوانوں کو میں لکڑی کے گٹھڑ اکٹھا کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں تو کھڑی کی جائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 217۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ یزید بن اسود عامری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک رہا۔ میں نے آپ کے ساتھ مسجد خیف میں فجر پڑھی۔ جب آپ نے نماز پوری کر لی اور ہماری طرف مڑے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے آخر میں سب سے پیچھے 2 آدمی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا، انہیں میرے پاس لاؤ۔ وہ لائے گئے۔ ان کے مونڈے ڈر سے پھڑک رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، تم دونوں نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے اپنے ڈیروں میں نماز پڑھ لی تھی۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، جب تم اپنے ڈیروں میں نماز پڑھ لو، پھر مسجد آؤ جس میں جماعت ہو رہی ہو تو لوگوں کے ساتھ بھی پڑھ لو، یہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 219۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کون اس کے ساتھ تجارت کرے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 220۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عشاء کی جماعت میں حاضر رہے گا تو اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں جماعت سے ادا کرے گا اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 221۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 222۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں چل کر مسجد آنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور، بھرپور اجالے کی بشارت دے دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 223۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مردوں کی سب سے بہتر صف پہلی صف ہے اور سب سے بری آخری صف، اور عورتوں کی سب سے بہتر صف آخری صف ہے، سب سے بری پہلی صف۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 224۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ثواب ہے اور وہ اسے قرآن اندازی کے بغیر نہ پا سکتے تو اس کے لیے قرآن اندازی کرتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 225۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں سیدھی کرتے تھے، چنانچہ ایک دن آپ نکلے تو دیکھا کہ ایک شخص کا سینہ لوگوں سے آگے نکلا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنی صفیں سیدھی رکھو ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا فرما دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 227۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو صاحب فہم و ذکا اور سمجھدار ہوں ان کو مجھ سے قریب رہنا چاہیے، پھر وہ جو عقل و دانش میں ان کے قریب ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں۔ تم آگے پیچھے نہ ہونا کہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، اور اپنے آپ کو بازار کے شور و غوغا سے بچائے رکھنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 228۔ عبد الحمید بن محمود کہتے ہیں کہ ہم نے امراء میں سے ایک امیر کے پیچھے نماز پڑھی، لوگوں نے ہمیں 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ جب ہم نماز پڑھ چکے تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے بچتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 229۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ہلال بن یساف کہتے ہیں کہ زیاد بن ابل جاد نے میرا ہاتھ پکڑا، ہم لوگ رقا میں تھے، پھر انہوں نے مجھے لے جا کر بنی اسد کے وابسہ بن معبد نامی ایک شخص کے پاس کھڑا کیا اور کہا، مجھ سے اس شیخ نے بیان کیا، اور شیخ ان کی بات سن رہے تھے کہ ایک شخص نے صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صلاۃ دہرانے کا حکم دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 230۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سند سے بھی وابسہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز دہرانے کا حکم دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 231۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، میں جا کر آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میرا سر پکڑا اور مجھے اپنے دائیں طرف کر لیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 232۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی دادی ملیکہ رضی اللہ عنہ نے کھانا پکایا اور اس کو کھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدعو کیا۔ آپ نے اس میں سے کھایا، پھر فرمایا، اٹھ چلو ہم تمہیں نماز پڑھائیں۔ انس کہتے ہیں تو میں اٹھ کر اپنی ایک چٹائی کے پاس آیا جو زیادہ استعمال کی وجہ سے کالی ہو گئی تھی، میں نے اسے پانی سے دھویا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے، میں نے اور یتیم نے آپ کے پیچھے اس پر صف لگائی اور دادی ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں تو آپ نے ہمیں 2 رکعت پڑھائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف پلٹے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 234۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی امامت وہ کرے جو اللہ کی کتاب قرآن کا
سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ اگر لوگ قرآن کے علم میں برابر ہوں تو جو سب سے زیادہ سنت کا جاننے والا ہو وہ امامت کرے، اور اگر وہ سنت کے علم میں بھی برابر ہوں تو جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو وہ امامت کرے۔ اگر وہ ہجرت میں بھی برابر ہوں تو جو عمر میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرے۔ آدمی کے دائرہ اقتدار میں اس کی امامت نہ کی جائے اور نہ کسی آدمی کے گھر میں اس کی مخصوص جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھا جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 235۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرے تو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں چھوٹے بڑے کمزور اور بیمار سبھی ہوتے ہیں، اور جب وہ تنہا نماز پڑھے تو جیسے چاہے پڑھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 236۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ ہلکی اور سب سے زیادہ مکمل نماز پڑھنے والے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 237۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو یعنی طہارت ہے، اس کی تحریم تکبیر ہے، اور اس کی تحلیل سلام پھیرنا ہے، اور اس آدمی کی نماز ہی نہیں جو الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت نہ پڑھے، خواہ فرض نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 238۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح اٹھاتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 240۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی تو اس کے لیے 2 قسم کی برات لکھی جائے گی، ایک آگ سے برات اور دوسری نفاق سے برات۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 241۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، پاک ہے تو ہر عیب اور ہر نقص سے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، بابرکت ہے تیرا نام اور بلند ہے تیری شان، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پڑھتے پھر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے کہتے، پھر کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ سمیع و علیم کی شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، اس کے وسوسوں سے، اس کے کبر و نخوت سے، اور اس کے اشعار اور جادو سے کہتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 242۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک کہتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 243۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم
الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 246۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 247۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہتے سنا، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی آواز کھینچی یعنی بلند کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 248۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سند سے بھی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے سفیان کی پچھلی روایت جیسی روایت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 249۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم لوگ بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 250۔ یہ حدیث صحیح ہے۔